السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کریں بھائی. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی الہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. اچھا، میرے چند سوالات ہیں جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. جی بسم اللہ. ہاں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی. آپ نے اس میں بولا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا کافر بولا آپ نے، میں نے سنا. تو ان کا کفر آپ کسی صحیح حدیث سے، کسی بھی اپنی کتب سے، ہماری کتب سے، کسی بھی کتب سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر ثابت کیا تو ثابت کر دیں، میں بس پھر مان جاؤں گا. پھر مان جائیں گے. وعدہ کرو. بالکل وعدہ. وعدہ کرو. پکا وعدہ. صحیح صنعت کے ساتھ ہونی چاہیے، مطلب صحیح سند کے صحیح حدیث ساتھ. ہونی چاہیے. صحیح سند کے ساتھ اگر ثابت کیا تو مان لیں گے. اسی وقت شیعہ ہو جائیں گے. وہ بھاگ گیا بھائی، کاٹ کے بھاگ گیا. وہ آ گئے واپس. نہیں تو بھاگا نہیں ہاں رہی تو. چلیں، بھاگ جائے مان لائیں گے بھائی. ہاں جی مان جائیں گے صحیح صنعت کے ساتھ. اوکے بھائی، صحیح سند کے ساتھ. اور بھائی جی شیعہ ہو جائیں گے اسی وقت. وہ کاٹتے ہو بھائی بار بار، کیونکہ آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں، کرتی ہے بار ابھی بار. فی الحال آپ ثابت تو کریں. اچھا چلیں بھائی. آپ ثابت کریں بس. ان کے عدم اسلام اور کفر کے دلائل بہت زیادہ ہیں، یعنی ایک دو نہیں ہے، بے انتہا ہیں، بے انتہا. صحیح. ملاحظہ فرمائیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے میں استدلال کروں گا. اوکے، یہ بلکہ جی استدلال کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ مبارکہ نساء میں، اور اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں فرماتا ہے. اوکے سن لو. ایک منٹ بھائی. اگر آپ اپنے عالم کو لے آتے ہیں نا، اچھا آتا، مزہ آتا. آپ تو رد بھی نہیں کر سکتے نا، میں ادھر پیش کروں تو آپ تو وہ تو ہکے بکے رہ جائیں گے. آپ کا کوئی عالم آتا نا، اب میں آپ کے لیے، آپ تو بچے ہو، کہتے ہیں بچے کے لیے اس نے ابو بکر عمر کی کفر ثابت کر دی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں نا. آپ اپنے نہیں عالم تو کو لے پھر کر. آپ ثابت کر دیں. نہیں میں کوئی آپ آ ہی تو نہیں آپ رہا. کی عمر کیا، آپ کی کرتے عمر کوئی کیا، آپ آتا کی ہی نہیں عمر کیا، آپ کی. ہے. 19 سال. ہاں آپ 19 کو سال. قرآن پڑھنا، آپ کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا نا صحیح طرح سے. نہیں، میں حافظ قرآن ہوں. آپ قرآن کھول لے کہیں سے سوال پوچھیں، میں آپ اچھا کو پڑھ اچھا کے سنوں چلیں گا پھر، بغیر دیکھے. چلیں ٹھیک. چلیں کوئی بات نہیں. ہم آپ کو میں آپ کو دیکھیں، اگر عالم آتا نا تو وہ زیادہ مناسب تھا. آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آتے تاکہ میں دلیل لاتا تو وہ رد کرتا. آپ کے علماء تو آتے نہیں، آپ جیسے جو ہے ہمارے چھوٹے بھائیوں کو بھیج دیتے ہیں. کوئی بات بالکل نہیں. نہیں آتے. صحیح کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں نا، آپ علماء نہیں آتے. صحیح ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں آتے. اور نہیں علماء آتے. کا کام تھا کہ وہ آتے، کہتے کہ بھئی آپ کیوں ان کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء. یہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں یا آپ کو غائط آ جاتا ہے، غائط کہتے ہیں پخانے کو، بڑے پخانے کو، وہ کر لیتے ہیں. او لامستم النساء، یا عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مجامعت کرتے ہو، عورتوں کے ساتھ یعنی جنابت مجامعت کرتے ہو. اور پانی نہیں ملتا، فلم تجدوا ماء، پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو، سعید طیب کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ کیا کرو، بولو، تیمم کرو. ہے کہ نہیں بھائی؟ تیمم کرو. ہاں جی تیمم. یہ ایک بالکل. آیت. پھر قرآن مجید میں، پھر میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو دکھاؤں. پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے اپنی کتابوں مترجمین سے دیکھو. یہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی اس آیت کا جی. ترجمہ. کیا بولا، وَلْأَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو.
اور اپنے منہ اور ہاتھ میں مل لو، یعنی تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے نا. یہ جی کس کا ہے؟ محمد جوناگڑی کا ہے. یہ طاہر قادری کا ہے. تم جی نے اپنے بالکل عورتوں سے اگر مباشرت کی صحیح. تو پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا بھائی. یہ ایک جگہ پہ. دوسری جگہ پہ قرآن صحیح. مجید میں اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو اگر انسان کو جنابت ہے، پانی نہ ملے تو کیا کرتا ہے؟ تیمم کر لیتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا، اس احادیث میں بھی ہیں میرا اس ایک مسئلے. سوال ہے چھوٹا سا. ہاں کیا سوال ہے؟ بولیں. یہ ایک قرآن کی آیت نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کے آواز سے اونچی نہ کرو. تو یہ حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ میرا سوال ہے آپ سے. تو بھائی انہوں نے کسی مجلس میں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں مثلا عمران خان اچھا کا صحیح. میچ ہو رہا ہے، جاوید میاداد آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں جو ہے فٹ بال میچ کیسے ہوا. تو ظلم ہے نا. صحیح ہے، آگے آپ کمپلیٹ میں کریں. نے اسی لیے کہا تھا عالم کو لے کے آؤ. میں نے اسی کہا تھا عالم کو لے کے آؤ. صحیح آپ نے کفر کی دلیل مانگی ہے، کفر کا دلیل ہمیں پڑھنے دے رکھا تھا، وہ فلان آیا میں کیا لکھا، اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ صحیح. آپ کمپلیٹ کریں. سورہ مبارک میں ہے، چپ سورہ ہوں. مبارک ہے مائدہ. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا صحیح. فَاطَّهِرُوا، اگر جنوب ہیں تو طہارت کرو. اگر مریض ہیں یا سفر میں ہیں، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. اگر تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت جماع کیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو کیا کرو؟ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مل لو. تو یہ بالکل. قرآن مجید کا فرمان ہے. اچھا، اس کے بعد میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں باب تیمم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یعنی صرف قرآن کا حکم نہیں ہے، سنت کا بھی حکم ہے. مسلمانوں سب کو پتہ ہے بھائی، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ تیمم جب جنابت ہو پانی نہ ملے تو نہیں. تیمم ہوتی ہے، یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائی 2001 میں چھپی ہے. کتاب التیمم، کتاب التیمم میں ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مسجداً وطہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود، سجدہ مسجد اس میں مکان ہے. یہ جو ہے اس میں مکان ویسے مفعل کے وزن پہ ہوتا ہے، لیکن سجدہ یسجدوں کے باب میں جب آ جاتے ہیں نا، اس میں استثناء ہے، خلاف قاعدہ. یہ مفعل کے وزن، مسجد محل سجود. اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود اور طہور بنایا کہ اس کے خاک کے ساتھ طہارت ہوتی ہے، خاک کے ساتھ طہارت ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ترمذی کتے گیا جی پنجابی بول دے ہو تسی؟ ہاں نہ پنجابی. کی ہویا اردو. جی؟ نہیں پنجابی تو آندی شکل تو تسی پنجابی لگتے ہو منو. نہیں بیک گراؤنڈ پنجابی ہے پر مجھے نہیں آتی پنجابی. بڑی ظلم. کیا بیک گراؤنڈ پنجابی ہے اور پنجابی نو نہیں آندی؟ اوئے کی ہویا جی؟ یہ تے وڈا رولا ہویا ہے. اچھا بھائی یہ دیکھو، یہ کتاب کون سی ہے؟ شیعوں کی بڑی کتاب ہے ترمذی. نہیں شیعوں کی نہیں ہے. سنن ترمذی کس کی کتاب؟ شیعوں کی کتاب ہے. جامع ترمذی ہے. نہیں، ہاں ترمذی ہے اہل سنت کی ہے. ہاں ترمذی صاحب کی کتاب ہے. یہ ترمذ شہر ہے نا وہ خراسان میں. اچھا، یہاں پہ چاپ دار الفکر چھپی ہے. کب چھپی ہے؟ سن 2008 میں. یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الطہارہ ہے بھائی، کتاب الطہارہ. یہ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی التیمم للجنب اذا لم یجد ماء، کہ اگر پانی نہ ملے تو جنب کیا کرے؟ تیمم کرے. ٹھیک ہے نا. حدیث ابو ذر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صعید الطیب طہور للمسلم، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے طہور ہے کہ اس کے ساتھ طہارت دے سکتے ہیں. وَإِن لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ 10 سنین، اگر آپ کو 10 سال بھی پانی نہ ملے نا، پھر بھی یہ طہارت کس سے چلے گا؟ مٹی سے چلے گا. اچھا، کس میں کا باب کا عنوان دیکھیں. باب کا عنوان کیا ہے؟ تیمم للجنب، جنب کے لیے جس کو جنابت ہوتی ہے. اچھا صحیح. اچھا میں آپ کی خدمت میں اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں. میں سنن ابو داؤد لے کے آؤں. ایک منٹ، ابو داؤد لے کے آتے ہیں. ابو داؤد ساتھ پڑھا.
یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، ٹھیک ہے نا بھائی؟ شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں، شیعوں کی نہیں ہے، سنن ابو داؤد کی بھائی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں دار الفکر بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے صفحہ نمبر 76 میں، صفحہ نمبر 76 میں، صحیح، صفحہ نمبر 76 76 اوکے۔ باب الجنوب یتیمم، الجنوب یتیمم، جنوب کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے۔ اچھا، یہ ابو ذر کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں وہ بکریوں کو چرانے لے کے گیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلے الصعید الطیب وضوء للمسلم ولو الى 10 سنین۔ طیب یہ وضو جو ہے نا، وضو دو چیزوں کو بولتا ہے، وضو پاکی کو بھی بولتے ہیں، وضو لینے کو بھی بولتے ہیں، تو یہ جنابت کے باب میں۔ اچھا، کہ اگر آپ کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے نا تو اس کی، اور یہ جو ہے یہ جنابت کے مسئلے پر ہے۔ دیکھیں، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر بکریوں کو چرانے لے کے جاتا تھا، 5-6 دن میں ادھر صحرا میں رہتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا تو مجھے جنابت ہوتی تھی، تو میں 5-6 دن بغیر غسل کے میں نماز پڑھتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ غسل لیا کرو، ابھی غسل کرو لیکن یہ تیمم کیا کرو۔ اچھا، میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، میں ایک اور حدیث بھی ہے، یہ ملاحظہ فرمائے، یہ صحیح ابو داؤد ہے البانی صاحب کی، جلد نمبر 1، سنن نسائی، 1998 میں چھپی ہے، وہی حدیث ہے۔ اس کے بعد والا جو اس حدیث کو بھی صحیح بولا، اس کے بعد والا جو حدیث ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر ان الصعید الطیب طہور وان لم تجد الماء الى 20 سنة، اس کو بھی صحیح بولا۔ اچھا، یہ سب ابو ذر کو جنابت ہوئی تھی، اس نے بغیر جنابت کی نماز پڑھی ہے۔ اچھا، جب یہ باتیں پتہ چلی ہیں تو اب آتے ہیں بھائی، ایک اور بھی آپ کو آیات میں دکھاؤں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مائدہ کے یہ آیات آپ دیکھ لیں بھائی، سورہ مائدہ کے آیات، جی، سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آیا نمبر ہے بھائی، کون سا ہے بھائی؟ آیا نمبر 44 ہے، 44 ہے، کون سا ہے؟ آیا نمبر 45 ہے، آیا نمبر 44 پہلے دیکھو، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ کریں آپ، حافظ ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ترجمہ تو نہیں، کیسے حافظ ہے بھائی؟ ترجمہ تو آپ کر دیں، کہہ دیا تفسیر نہیں پڑھی نا میں نے، ایمی رٹ لگا، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، حفظ کیتا ہے، ترجمہ کم از کم تو پڑھ لیتے نا۔ اچھا، ومن لم يحکم، جو فیصلہ نہ سنائے، بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے موافق، ما انزل اللہ کی طرح، ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ او ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن سنت ہے نا بھائی؟ جی جی، روزنامہ اخبار وغیرہ میرے خیالات، وہ مولوی کیا کہتے ہیں، یہ انزل اللہ تو نہیں ہے، انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے، نہیں بالکل، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ سنائے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کون ہے؟ کافر میں سے کافر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جو قرآن کے مخالفت کرے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے بھائی؟ کافر ہے، قرآن نے فتویٰ دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ دے، بھلے میں ایک اور آیا آپ کو دکھاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہو، وہ کچھ اور حکم دے دے، وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے۔ میں وہ آیا بھی کھول کے دکھا دوں آپ کو، آیا ہے بھائی سورہ، یہ بھی سورہ آل عمران میں، سورہ مبارک آل عمران، آل عمران، سورہ کون سا؟ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بولو طاعت کرو اللہ کی اور طاعت کرو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پشت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت نہ کریں، پشت کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو پتہ چلے جو سنت سے اعراض کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے بھائی تو آ جاؤ، اب آتے ہیں اصل کی طرف۔
اصل کیا بھائی جی مسلم کہاں گیا مسلم مسلم تکو جی میں تمہارا ہون مسلم وکانا کیونکہ تاڈا جڑا بیک گراؤنڈ ہے پنجابی ہے تے تمہارا پنجابی خوب سمجھ آندی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تے ساڈی بھی پریکٹس ہو جانی ہے اس دا بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے نا اے جڑا حدیث ہے اسا پنجابی اچ پڑھاں گا صحیح مسلم شاپ دار الفکر اے کتاب چھپی ہے جی تکو سنت 2010 وچ دار الفکر بیروت لبنان وچ اے اسا اس کتاب نو کھول دینا صفحہ 183 تو 187 183 باب تیمم دا چیپٹر یہ صفحہ نمبر 183 ہے تیمم دا چیپٹر اس میں حدیث نمبر ہے بھائی 706 اور اس کتاب کا نام کیا ہے صحیح مسلم اس کو کیوں صحیح مسلم کہتے ہیں کہ اس کے سب حدیث بالاجماع صحیح ہیں صحیح مسلم اسی لیے صحیح جی بالکل اچھا ابھی دیکھو حدیث عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں جاء رجلا اتى عمر ایک رجل کس کے لیے پاس آئے عمر صاحب کے پاس آئے فقال انی اجنبت فلم اجد ماء اس نے کہا کہ میں جنب ہوا اور پانی نہیں ملتا فقال لا تصلی کہا کہ نماز نہ پڑھا ابھی میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے قرآن کی قرآن نے کیا فرمایا جنوب ہو جاؤ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہتا ہے نماز نہ پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا 10 سال بھی پانی نہ ملے تیمم کیا کرو جنابت سے پورا میں نے کئی احادیث دکھا دی ٹھیک ہے نا بخاری سے دکھا دی ترمذی سے ابو داؤد اگر مزید چاہتا تو مزید بھی دکھا سکتا تھا جی کہ پانی نہ ملے تو تیمم مطلب کا حضرت عمر نے فتویٰ دے دی حضرت عمر قرآن کے نے خلاف جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا نہیں پر اس کو چاہیے تھا کیا کہتا کہہ دیتا کہ تیمم کر پر نماز پڑھ تیمم کر لو ہاں جی تو سن تیمم لو کر لو اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھ فقال عمار وہاں پہ تھا قال اما تذکر یا امیر المؤمنین یہ جو کہا نا یا امیر المؤمنین سے پتہ چلتا ہے یہ خلافت کا دوران ہے یہ خلیفہ کے پاس یہ مسلمان آیا ہے حکم پوچھنے کے لیے تو یہ جو ہے اب امام ہے مسلمین کا تو عمار کہتا آپ کو یاد نہیں ہے یا امیر المؤمنین اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا ہم دونوں ایک سفر میں تھے دونوں جنب ہو گئے فلم نجد ماء اور پانی نہیں ملا فاما انت فلم تصلی اس زمانے میں بھی تم نے نماز نہیں پڑھا تھا اس زمانے میں بھی تم نے نماز ترک کیا تھا واما انا فتمعكت في التراب وصليت اور میں نے جو ہے تمعک کیا تراب میں اور رول انگلش میں سمجھتے ہیں نا رول کرنا he rolled in dirt اس نے رول کیا اب میں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اگر میں زمین میں لیٹ کے اس طرح لوٹے کہتے ہیں لوٹے مارنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے لفظ ہاں لوٹے مارنا صحیح جی یہ بعض جانور ہے نا کیا کہتے ہیں لوٹ پوٹ ہونا ہاں لوٹ پوٹ یہ بعض جانور ہے نا مٹی میں اپنے آپ کو گرا کے وہ اس میں مثلا گدا ہے نا اس کو پسند ہوتا ہے یا مرغی مرغا دیکھا آپ نے کبھی مٹی میں وہ اپنے آپ کو اس سے ان کو اونٹ بھی اسی طرح بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں مٹی میں اپنے آپ کو ڈال کے وہ شاید ان کے خارش وغیرہ بدن کے جو دور ان کو مفید ہوتا ہے ان کو مزہ آتا ہے اس میں تو اس طرح کیونکہ عمار کو پتا تھا کہ تیمم کوئی چیز ہے لیکن طریقہ نہیں معلوم تھا عمار کو عمار نے وہاں پہ مٹی پہ اپنے آپ کو رول کیا لوٹ پوٹ مارا اچھا اور اچھا وصلیت میں نے اس طرح نماز پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ کیا کرتے تم زمین پہ اپنے 2 ہتھیلی لگاتے پھر پھونک مانتے پھر چہرہ پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر اپنے کفیک ہمارے ہاتھ تیمم کا طریقہ یہ ہے چہرے پر اور پھر ہاتھ کے پشت پر تو یہ کف کو بولتے ہیں کف تو ہتھیلی کو بولتے ہیں شاید ان کے مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ ہتھیلی پہ اس حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پیغمبر نے مجھے اس طرح حکم دے دیا کہ اس طرح کر لیتے ہیں اچھا تو عمار نے کیا کہا عمر سے آپ کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے اس سے پتہ کیا چلا کہ عمر صاحب کو بخوبی پتہ تھا یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ٹھیک ہے نا دیکھا تھا
पैगंबर ने इसको बताया था कि तयम्मुम भी कोई चीज़ है, कुरान की आयत है। सब तयम्मुम एक ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान को पता ना हो, क्योंकि बिलखुसूस अरब में वहाँ पे पानी की कमी होती है और बहुत दफ़ा होता है कि इंसान के पास पानी नहीं होता। अच्छा, मैं आपको यही हदीस जो है सही सनद के साथ सुनन निसाई से भी दिखा देता हूँ। ये किताब है सुनन निसाई बिशरह अल-हाफिज़ अस्सुयूती व हाशियत अस-सिंदी, जुज़ अव्वल बितहक़ीक़ अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा, ये हलब में छपी है किताब। इस किताब में मुलाहिज़ा फरमाइए बाब तयम्मुम फिल हज़र है, इसमें हदीस नंबर है 316, हदीस नंबर 316, बाब नौन आखिर में तयम्मुम। अब्दुल रहमान इब्न अब्जा से, ये सही सनद के साथ, वही मुस्लिम वाला सनद। कुन्ना इंद उमर, हम उमर के साथ थे। एक शख्स आया, या अमीर अल मोमिनीन रुब्बमा नमकुथु शहर व शहरैन वला नजिदुल मा, हम 2 महीने होता है, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने होता है, हमें पानी नहीं मिलता। हरब में ये होता है भाई, पानी बहुत कम होता है, सिर्फ पीने के लिए होता है, आप गुस्ल नहीं कर सकते। हम कभी शहरा में होते हैं 1 महीने 2 महीने पानी नहीं मिलता, ठीक है ना। पानी गुस्ल के लिए इतना पानी नहीं होता कि हम गुस्ल करें, हम जनाबत होती है तो हम क्या करें। फ़क़ाल उमर अमा अना फ़इज़ा लम अजिद अल-मा लम अकुन उसल्ली हत्ता अजिद अल-मा। उमर ने कहा कि मुझे जब पानी नहीं मिलता तो मैं नमाज ही नहीं छोड़ देता हूँ, जब तक पानी 2 महीने भाई 2 महीने नमाज मैं छोड़ देता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे भी उसने फतवा दिया है कि नमाज को छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह है मेरे अजीज, कुरान का जो हुक्म है वो है हदीस सुन्नत मुतवातिर सुन्नत का हुक्म यह है कि इंसान जब जुनूब हो जाता है तो उसको तयम्मुम उसका हुक्म होता है। पानी ना मिले, मट्टी है भाई, तयम्मुम करो, ठीक है। 10 साल 20 साल भी इसी तरह चले, कोई बात नहीं, नमाज आपकी बिल्कुल सही है। जो फतवा देता है कि तुम नमाज ना पढ़ो, यह कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, ठीक है ना। और इसको पता भी था, क्योंकि अम्मार ने खुद कह दिया कि आपको पता था, हम दोनों गए थे पैगंबर के पास, पैगंबर ने तो यह फरमाया था कि तुम तयम्मुम क्या करो, तयम्मुम का तरीका भी बता दिया। पैगंबर के समझाने के बाद ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और कुरान के नस के खिलाफ फतवा दे रहा है। अब खुद तुम नतीजा अख्ज़ करो, मैं तकफीर नहीं करता। कुरान ने जब कह दिया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो कुरान कह रहा तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, ये बार कुरान ने 2 दफ़ा फरमाया, 1 दफ़ा तो नहीं, 2 दफ़ा फरमाया कि जब जनाबत होती है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। वो फतवा दे रहा है कि भाई तुम नमाज ना पढ़ो, और वो मुसलमानों का खलीफा भी है, ठीक है ना। तो तुम बोलो ये मुसलमान है? सही है, क्या बोल सकते हैं। खत्म, वादा क्या किया था आपने कहा था मान लेंगे, अब शिया हो जाओ। आप जाके मजीद सोचो, बिल्कुल अपने उलमा को इधर लेके आए और ने वो जवाब नहीं देंगे, किसी के पास जवाब नहीं होगा। अगर वो जो भी जवाब लाएंगे ना, उसके जवाब के 10 उनके हर जवाब के 10 जवाब मेरे पास होंगे, ये भी याद रखें। वो जो भी मक्कन लगाने की कोशिश करेंगे ना, अच्छा, उनका उसका जवाब मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इससे पहले मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाल लें कि क्लियर कर दें मुझे कि ये भी हज़रत उमर के लिए और हज़रत अबू बकर के लिए नाज़िल हुई थी। उन्होंने मजलिस के दौरान अपनी आवाज़ को बुलंद किया था, और ये आयत आज भी जो है ना, अगर आप रोज़ा रसूल पे लिखी हुई ऊपर ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम। बिल्कुल, तो ये आयत जो है ना मेरे भाई सूरह हुजुरात में है, तो ये तो वाज़ेह है कि इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आवाज़ बुलंद की अपनी, और ये आया नाजिल हुआ है, और आया कह रहा है कि जो ये करेगा उसका अमल हब्त हो जाएगा। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। तो इन हब्त आमाल जो है ना, वो मेरे आप वो तकारीर सुन लेना, मेरे मुनाजरात हुए हैं इस आयत पर। अभी पिछले हफ्ते भी एक कॉलर आए थे, हाँ इसी आयत पे मुनाजरा हुआ है ना। तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती जो है ये कुफ्र, ये इसमें शक ही नहीं है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुर्मत नहीं करता, एहतराम नहीं, वो मुसलमान नहीं है, बेहुरमती करता है, ठीक है ना। ये आया नाजिल ना भी होता फिर भी बेहुरमती करना कुफ्र है। तो फिर जब ये आया जब नाजिल हुआ है, एक आया नहीं 5 आयत नाजिल हुआ मजम्मत में, तो फिर तो कुछ नहीं बचता ना कोई। ओके भाई, नहीं तो फिर अगर हम पढ़े तो उसमें एक छोटा सवाल बस लास्ट। जी एक छोटी सी बात बस। हम जब बुखारी मुस्लिम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे फजाइल भी मिलते हैं, तो वो फिर फजाइल फिर क्या खत्म है, फिर क्या फजाइल क्या है? बिल्कुल बातिल है ना, वो फजाइल हो नहीं सकते कि जन्नत कैसे जन्नती हो सकता है। जी
جس شخص کا یہ حالت ہے بھائی، کوئی ابھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف فتویٰ دے دے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تو بھائی تیمم کر، میں فتویٰ دے دوں کہ تو نماز ترک کر دے، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ تو لازمی بات ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت وہ اس کے بعد بھی آنے والے نسل حکومت ان کے ہاتھ میں رہی ہے. تو یہ جو فضائل بنائی گئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یار سن لو. ایک مطلب ایک جس طرح فضائل تھی حضرت عمر کے بارے میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ہاں یہ تو خیر اس کے مقابلے ہم وہ جو مسلم بخاری مسلم میں جو حدیث ہے، حید علی کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ کتاب الموضوعات ہے، کتاب الموضوعات لابن ابی الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی القرشی، متوفی سن 597. یہ کتاب چھپی ہے، اس کا ناشر ہے مدینہ منورہ میں محمد عبد المحسن. کتاب چھپی ہے سن 1967 میں. اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ صفحہ نمبر 303 میں ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 303 میں باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کے فضائل. قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة، ایک ایسا خلق ہے جن کا دین نہیں ہے، خلاق لهم دین نہیں ہے ان کا، وہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم محدث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم روایت نقل کرتے ہیں. فوضعوا لأبی بکر فضائل، انہوں نے ابو بکر کے لیے فضائل، جھوٹی فضائل انہوں نے وہ گڑھ دی ہیں حدیث کے صورت میں. وفیہم من قصد المعارضة الرافضة، اور انہوں نے کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے، کہ ابو بکر کے کچھ فضائل بنائے جائیں. اچھا ایک اور بھی دکھا دوں، یہ کتاب ہے اسی کتاب موضوعات میں، اسی کتاب موضوعات میں جزء ثانی میں صفحہ نمبر 34 میں، صفحہ نمبر 24 میں 24 ہے بھائی. سألت ابی، احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا، ما تقول فی علی و معاویہ، علی اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، حق کس کے ساتھ ہے؟ علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان. فاطرق ثم قال ایش اقول، اس نے کہا کہ اس نے سر نیچے ڈالا ہے، سوچا میں کیا کہوں. اس نے بولا ان علی علیہ السلام كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا، امیر المؤمنین علیہ السلام بہت ان کے دشمن بہت زیادہ تھے، ان کے دشمنوں نے بہت تلاش کی کہ ان کا کوئی عیب ملے، عیب کوئی نہیں ملا ان کا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے تلاش کیا کہ ان میں کوئی ہمیں عیب ملے تاکہ اس کے عیب کو ہم پرچار کریں، اسکینڈل بنائیں، عیب کچھ نہیں ملا. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروه كيادا منهم له، تو انہوں نے کیا کیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالف تھے اس کے لیے انہوں نے فضائل گڑھے. کس لیے؟ تاکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو نیچے لایا جائے، اس کے مخالف کے لیے، اس کے دشمن کے لیے وہ احادیث نہ بنا دی ان لوگوں نے. اوکے صحیح سنائی دیا بھائی؟ اوکے تھینک یو سر. اب جا کے آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں. اوکے تھینک یو سر. اور یہ آخری میں کہ جب ایک آخری بس جی سر پوچھ لوں اجازت؟ وہ پوچھ لیں. دور خلافت ہے، مولا علی جب خلیفہ تھے تو ان کے دور میں معاویہ بن ابی سفیان اور مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں مولا علی حق پہ تھے، اور جو ان کے جو ساتھی تھے معاویہ بن ابی سفیان کے بہت سارے صحابہ بھی تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی غلط کیا، ان کو پھر انجام بھگتنا پڑے گا. بالکل یہ میں مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. مسلم کی حدیث ہے کہ لعهد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. دیکھیں کہ منافق کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ میں دکھا دوں آپ کو یہ حدیث کتنے کیا جی مسلم میں تو فون دکھانا. یہ کتاب ہے مسلم ہے تک ہو جی، صحیح مسلم، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. ٹھیک ہے نا؟ اتنا ہے جی کتاب الایمان، حدیث نمبر ہے
باٹ کیا باٹ نہیں کیڑی ہے جی 144 ٹھیک ہے نا ان علی علیہ السلام والذی فلق الحب وبرأ النسمہ اس رب دی قسم جنہاں نے دانے نو پاڑ دیتی ہے پڑ دیتی ہے وبرأ النسمہ اور تے انسانانو خلق کیتی ہے چلے انہو لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میرے نال وصیت ہے انہاں دا فرمان ہے میرے نال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. یہ ایک حدیث. اوکے دوسری حدیث آپ کو دکھاؤں. ہاں تو پتہ یہ چلا کہ جو ان سے بغض رکھے منافق ہے. اور منافق کا کیا ہے کہ منافق چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہاں منافق تو ہوتا ہی جہنمی. اچھا میں ایک اور آپ کو حدیث دکھاؤں. جی اچھا سنن ابن ماجہ کتے گیا جی ابن ماجہ ایک منٹ یار اے حدیث جڑا ہے نا 5 صحابیاں تو مروی ہے. میں تمہانوں اے حدیث بکھانا تسی پوچھ دے ہو کہ جڑے لوگ اہل بیت علیہ السلام نال جنگ کیتی ہے تے انہاں دا کی حال ہو سی. تے تکو جی کتاب ہے سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر سنہ 2008 دار الفکر بیروت لبنان. اے تکو جی صفحہ نمبر 54 ہے نہیں 54 آیا کہ نہیں بھائی. حدیث نمبر 145 عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمة والحسن والحسین. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام اور حسن اور حسین سے کہا ہے. علی حسن حسین فاطمہ علیہ السلام سے کہا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. جو آپ سے پیار کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں اور جو آپ سے جنگ لڑے میں اس کے ساتھ جنگ میں ہوں. یعنی جنگ ان کے ساتھ جنگ لڑنا پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑنے کے برابر ہے. تو آپ مجھے بتاؤ نا کہ جو پیغمبر کے ساتھ لڑے وہ مسلمان ہے. جو پیغمبر کی بے احترامی کرے وہ کافر ہے. جو پیغمبر بے احترامی نہ بھی کرے نا اس کے نبوت پہ شک کرے بے احترامی نہ کرے نبوت وہ مسلمان ہے یا کافر ہے مجھے بتاؤ. جو شک کرتا ہے بے احترامی بھی نہیں کرتا گستاخی شک ہے اس کو مسلمان ہے یا کافر ہے بھائی. کافر ہے. جو پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جائے کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں اس سے بڑا کافر ہے دنیا میں. ختم بات نہیں. اوکے تھینک یو سر تھینک یو میرے بھائی. اوکے خدا آپ کو جزائے خیر. بہت شکریہ. اللہ کو تھینک یو سر تھینک یو سر. تو یہ حدیث جو ہے میں نا میرے بھائیو یہ حدیث صحیح ہے. جو یہ حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. بہت مختلف اللہ آپ کا بھلا کرے اسانید کے ساتھ مروی ہے مختلف کتب میں. یہ کتاب ہے صحیح جامع الصغیر و زیادتی للالبانی جلد نمبر 1 چھپی سنہ 1988 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 306 میں. حدیث نمبر ہے 1462 انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. البانی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے.